السیئہ، فرمایا لوگوں نیکی کے ذریعے برائی کو ختم کرو۔ اللہ فرما رہا ہے نیکی کے ذریعے برائی کو ختم کرو، نہ کہ برائی کے ذریعے نیکی کو ختم کیا جائے۔ ہم اس کے برعکس چل رہے ہیں کہ برائی کے ذریعے ہم نیکیوں کو ختم کر رہے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے بالحسنۃ السیئہ، فرمایا نیکی کے ذریعے تم برائی کو ختم کرو۔ فرمایا اولئک عقبی الدار، اللہ نے جو شرائط اور صفات بیان کی ہیں، فرمایا کہ اگر تم رب کی رضا کے لیے صبر کرو گے، نماز ادا کرو گے، جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس سے خرچ کرو گے، تو ملے گا کیا؟ اللہ نتیجہ بھی دے رہا ہے آخر میں، ملے گا کیا؟ فرمایا اولئک لہم عقبی الدار، فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آخرت کے اندر ایک حسین گھر بنا دے گا۔ اس گھر کو ہم چمکاتے ہیں، بڑا روشن کرتے ہیں اس گھر کو، اور اس گھر کی بڑی فکر ہے ہمیں کہ میرے گھر کے اندر ٹائل بھی ہونی چاہیے، باغات ہونے چاہیے، لان ہونا چاہیے، اس کے اندر پھول نما ایک پورا وہ باغ ہونا چاہیے۔ لیکن اللہ فرما رہا ہے اس گھر کے لیے تم نے کرنا کیا ہے؟ صبر ابتغاء وجہ ربہم واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، فرمایا اس گھر کے لیے اگر تم یہ کچھ کرتے ہو تو اس گھر کے لیے تم کیا کرو؟ فرمایا اللہ کی رضا کے لیے صبر کرو، پھر فرمایا تم نماز قائم کرو، پھر جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس سے خرچ کرو، اعلانیہ کرتے ہو تب بھی، اور پھر فرمایا چھپ کے دیتے ہو تب بھی۔ اگر یہ سارے کام کرو گے اولئک لہم عقبی الدار، اللہ تعالیٰ تمہیں آخرت میں ایک حسین گھر بنا دے گا تمہارے لیے۔ اور پھر امام الانبیاء کے جنابوں، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صبر ایک ایسا زیور ہے، ہر چیز کا ایک جوہر ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک جوہر ہوتا ہے، اس کا ایک مرکز ہوتا ہے، ایک ماخذ ہوتا ہے۔ تو فرمایا ہر چیز کا جس طرح ایک جوہر ہوتا ہے اسی طرح انسان کا جوہر عقل ہے۔ تو فرمایا عقل کا جوہر کیا ہے؟ تو فرمایا عقل کا جوہر اس کا صبر ہے۔ انسان کا جوہر عقل ہے، اور فرمایا عقل کا جوہر کیا ہے؟ فرمایا وہ صبر ہے۔ عقل تب کامل ہے، عقل تب خوبصورت ہے، عقل مند انسان وہ ہے جس کے اندر صبر آ گیا ہے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، داماد رسول شوہر بطول جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الصبر من الایمان، فرمایا ایمان صبر سے ہے۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ بڑی کمال کی بات ہے، فرماتے ہیں بمنزلۃ الراس علی الجسد یا من الجسد، آپ فرماتے ہیں کہ صبر ایمان سے ہے، لیکن جس طرح بمنزلۃ الراس من الجسد، جس طرح سر کا مقام جسم کے درمیان ہے، اسی طرح ایمان کے درمیان صبر کا مقام ہے۔ لیکن جسم کے ساتھ سر ہے، سر نہ ہو تو جسم کی کوئی حیثیت نہیں، سر ختم ہو گیا تو پورا جسم ختم ہو گیا۔ جناب علی المرتضیٰ فرماتے ہیں اسی طرح الصبر من الایمان، صبر ایمان سے ہے، اور ایمان کے اندر صبر کا وہ مقام ہے جو سر کا جسم کے اندر مقام ہے۔ اگر جسم سے سر ختم ہو گیا تو جسم ختم، اسی طرح اگر ایمان سے صبر ختم ہو گیا تو سمجھ لو ایمان ختم ہو گیا ہے۔ اور پھر فرمایا وَلَا مَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صبر کرنے والا انسان اور معاف کرنے والا انسان بہت دلیر ہوتا ہے، بہت دلیر انسان ہے جو صبر کرتا ہے۔ ان ذالک لمن عزم الامور، صبر کرنا اور معاف کرنا، اللہ فرما رہا ہے یہ عزم دلیری کا کام ہے جس بندے نے کسی پہ کو صبر کیا یا کسی کو معاف کیا ہے۔ رب کے ہاں 9 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے صابر بندے کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ آخری حدیث اور اس پہ گفتگو ختم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس انسان کے اندر، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ سے سنا خصلتانی، جس بندے کے اندر 2 خصلتیں پائی جا رہی ہوں،
پہلی خصلت میرے نبی نے فرمایا کہ جو بندہ کسی دیندار بندے کو دینی معاملات کے اندر اپنے سے اوپر والے کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے ہاں کتب اللہ تعالیٰ اپنے ہاں اس بندے کو صابر اور شاکر لکھ دیتا ہے۔ دینی معاملات کے اندر کسی دیندار کو ترجیح دیتا ہے، اپنے سے اوپر والے کو جو بندہ دیکھتا ہے، تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے نزدیک اس بندے کو صابر اور شاکر لکھ دیتا ہے۔ دوسرا کیا فرمایا؟ فرمایا دوسری خصلت جس بندے کے اندر ہو اللہ اسے بھی اپنے ہاں صابر اور شاکر لکھ دیتا ہے۔ دوسرا انسان کون سا؟ فرمایا دنیاوی معاملات کے اندر جو بندہ اپنے سے نیچے والے کی طرف دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھی اپنے نزدیک صابر اور شاکر لکھ دیتا ہے۔ کسی بندے کے پاس گاڑی ہے تو وہ موٹر سائیکل والے کو دیکھ کے اسے ترجیح دے، کہے مجھے میرے پاس ہاں تو رب کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے گاڑی دی ہے، وہ بھی تو ہے جو موٹر سائیکل پہ گزارا کر رہا ہے، جن کے پاس ایک سنگل مکان ہے اور خود وہ ڈبل سٹوری کے اندر رہ رہا ہے، تو فرمایا اپنے سے نیچے والے کی طرف دیکھے کہ اگر میرے پاس عالی شان گھر ہے وہ بھی تو ہے جو ایک سنگل مکان کے اندر گزارا کر رہا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو دنیاوی معاملات کے اندر اپنے سے نیچے والے کی طرف دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنی بارگاہ میں صابر اور شاکر لکھ دیتا ہے۔ تو یہ صبر اور شکر کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ 9 مقامات سے میں نے قرآن پاک پڑھ کے سنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔